السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخصیت کے بارے میں جو اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع اور نفرت نگاہ سے دیکھے جانے والی شخصیت ہے، اور وہ ہے یزید بن معاویہ۔ یزید اول یا یزید بن معاویہ اموی سلطنت کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس نے صرف 3 سال حکومت کی، 680 عیسوی سے 683 عیسوی تک، لیکن ان 3 سالوں میں ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ معاویہ کا اقتدار میں آنا کیسا ہوا؟ یزید اموی سلطنت کے بانی معاویہ اول کا بیٹا تھا۔ جب معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا تو یہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ خلافت وراثتی نظام میں بدل گئی۔ اس سے پہلے خلفائے راشدین کا انتخاب صحابہ کرام اور قبائلی رہنما مل کر کرتے تھے۔ یہ فیصلہ بہت سے بڑے مسلمانوں کو پسند نہ آیا، خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اہم شخصیات نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد آیا سب سے بڑا سانحہ کربلا کا واقعہ۔ یزید کی خلافت کا سب سے بڑا اور المناک واقعہ ہے کربلا کی جنگ، جب اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے اور یزید کی بیعت نہ کرنے پر ساتھ دینے کا وعدہ کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن یزید کی فوج نے ان کا راستہ کربلا میں روک لیا۔ پانی بند کر دیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے زیادہ تر ساتھی شہید کر دیے گئے۔ اہل بیت کو قید کر کے شام بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف یزید کی بدنامی کا سبب بنا بلکہ اسلام کے تاریخ میں حق اور باطل کی ایک بڑی لکیر کھینچ دی۔ پھر اس کے بعد مدینہ پر حملہ۔ کربلا کے بعد اہل مدینہ نے یزید کو گورنر کو نکال دیا اور بغاوت کر دی۔ جواب میں یزید نے دوبارہ ہزاروں کا لشکر مدینہ بھیجا۔ 683 عیسوی میں جنگ حزہ جنگ حرہ ہوئی۔ یزید فوج نے اہل مدینہ کو شکست دی اور شہرت کو لوٹ لیا۔ روایتوں کے مطابق بے حرمتی اور ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی۔ اس واقعے نے یزید کے خلاف مزید نفرت پھیلا دی۔ پھر اس کے بعد آیا مکہ کا محاصرہ۔ اسی دوران مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے یزید کے خلاف خلافت کا دعویٰ کیا۔ یزید نے مکہ کا محاصرہ کیا اور پتھروں کی بارش کے دوران کعبہ کو نقصان پہنچا اور آگ لگ گئی، لیکن اسی دوران یزید اچانک مر گیا اور محاصرہ ختم ہو گیا۔ یزید کی شخصیت کیا تھی؟ یزید کی شخصیت کے بارے میں تاریخ میں مختلف باتیں ملتی ہیں۔ کئی اسلامی روایات اسے شراب پینے والا، دین سے غافل اور ظالم قرار دیتی ہے۔ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ وہ شکار اور دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا تھا۔ کچھ جدید مورخین اسے اپنے والد سے کمزور مگر قابل حکمران کہتے تھے، جس نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ سرحدی علاقوں کو محفوظ رکھا۔ یزید کے بارے میں مختلف مسالک کی رائے کیا ہے؟ شیعہ نقطہ نظر: شیعہ اسلام میں یزید کو ہمیشہ کے لیے جابر اور ظالم کہا جاتا ہے۔ کربلا کے واقعے کو ظلم کے مقابلے میں حق اور قربانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اہل سنت کا نقطہ نظر: اہل سنت یزید کی خلافت کو مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسے سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے اعمال کو خلفائے راشدین کے معیار سے دور دیکھتے ہیں۔ یزید کا انجام اور وراثت: یزید کی موت 683 عیسوی میں ہوئی۔ اس کی حکومت صرف 3 سال چلی، لیکن انہیں 3 سالوں میں ایسے واقعات ہوئی جنہوں نے اسلامی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کربلا کی شہادت نے اسلام کو زندہ کیا اور ظلم کی خلافت ڈٹ جانے کا پیغام دیا۔ مدینہ اور مکہ پر یزید حملوں نے اس کے ساکھ مکمل طور پر برباد کر دی۔ اس کی موت کے بعد اموی سلطنت میں کمزوری پیدا ہو گئی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کر لیا۔ آخر میں یہ پیغام ہے کہ یزید کی شخصیت ہمیشہ اسلامی تاریخ میں منفی کردار کے طور پر یاد کی جائے گی۔ اس کے دور کے واقعات نے اسلام میں فرقواریت کو جنم دیا، اور کربلا آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے، چاہے قربانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی یزید بن معاویہ کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔